बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सामीन, देखने वालों को, सुनने वालों को, गौर करने वालों को और ख़ास करके यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। सामीन, मुझे राना गज़नफ़र कहते हैं और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इन दिनों जर्मनी में मुक़ीम हैं। अज़ीम भट्ट साहब आपका नाम है और आप मज़हब के हवाले से, फ़लसफ़ा के हवाले से और इल्हाद और एथियज़्म के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं और इससे गहरा शग़फ भी रखते हैं। तो मैं बाकायदा तौर पे अज़ीम भट्ट साहब को खुशामदीद कहता हूँ। भट्ट साहब, अस्सलामु अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया बहुत-बहुत कि आप आज इस ख़ास मौज़ू पर बात करने के लिए यहाँ पे आप हैं और मुझे भी बुलाया है। तो अब जैसे आप चाहते हैं वैसे हम आगे चलाते हैं प्रोग्राम को। जी, ठीक हो गया। भट्ट साहब, एक तो वॉइस आप ओपन ही रखिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, मैं एक ऑडियंस के लिए ना तमहीद के तौर पे कि आपने यकीनन बहुत सारे प्रोग्राम इन दिनों जो यूट्यूब की दुनिया में इस सोशल मीडिया की फ़ज़ाओं में चल रहे हैं, इल्हाद पे, साइंस, कायनात पे, खुदा पर। तो ये बड़ा एक कॉमन टॉपिक आजकल चल रहा है। तो आपको क्या ऐसी चीज़ लगी कि यार मुझे भी इस काम में अपना जो है ना वो हिस्सा डालना चाहिए और ये कोई ऐसी बातें हैं जो मिस हो रही हैं और मेरी आवाज़ भी लोगों तक जानी चाहिए? देखें, जहाँ तक इल्हाद का ताल्लुक है तो ये इसके बारे में बात करना, दलाइल देना, दलाइल सुनना, ये तालिब इल्मी के ज़माने से ही जारी है। क्योंकि आपको तो मुल्हद शायद वहाँ पे इर्द-गिर्द गिर्द कब मिलेंगे, तो हमें तो हुँ, इस तालिब इल्मी के ज़माने से मिलते आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ठीक है। में मिलते आ रहे हैं। हमारे जो हमसाये हैं दाएँ भी, बाएँ भी, कोई खुदा पर ईमान नहीं रखते। मेरे अपने सही, दोस्त हैं जर्मन उन यानी कि हमारे लिए कोई ऐसी कोई नई ख़ास चीज़ नहीं, अलबत्ता ये है कि उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी में अब तक मेरा इल्हाद के ऊपर कोई कोई मुकालमा, कोई बात नहीं हुई, कोई दलाइल ठीक का है। तबादला नहीं हुआ। हाँ, ट्विटर पर हुआ है, यानी कि ट्विटर पर होता रहता है। हुँ, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लुक है, तो वो मेरे तालिब इल्मी के ज़माने से ही हो रही बात ये। ठीक हो गया, बचा। चलो, ठीक है। भट्ट साहब, बाकायदा शुरू करते हैं। अच्छा, अज़ीम भट्ट साहब, बहुत सारी चीज़ें हमने लोगों के सामने रखी हैं, दावत-ए-फ़िक्र भी दी है और ये सिखाने की कोशिश भी की है कि बहुत सख्त बात बड़े अच्छे अंदाज में भी हो सकती है। हम यहाँ लड़ने नहीं बैठे, हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो मज़हबी तबका है, इंसानी नाते से हमारा उनसे एक आप कह लें कि प्लस पॉइंट है कि हमारा उनसे एक ज़्यादा रिश्ता बनता है। वो बाकी भी हमारे अपने हैं, इंसानियत की बात हम करने के लिए आते हैं। तो बात समझने की है और नफ़रतों की नहीं है, तो नफ़रतें बाँटने की ज़रूरत भी नहीं है। अज़ीम भट्ट साहब, सादा-सा सवाल है कि इस्लाम, कायनात, खुदा की जब बात की जाती है, तो हमारी जो एथियस्ट तबका है, ये जो नॉन रिलीजियस लोग हैं ना, वो चुप करके तो सिंगुलैरिटी, सिंगल डेंस पॉइंट पर जाते हैं और उससे पीछे जो है ना, वो कहते हैं कि हमारे पर जलते हैं, साइंस उससे पीछे नहीं झाँक सकती। अभी हमें हबल टेलीस्कोप ने वो तो अब खत्म होने वाली है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ नहीं बताया। जब कोई एम्पिरिकल ऐसा एविडेंस आ जाएगा, जिसको इंसानी आँख देख लेगी, तो हम मान लेंगे। इनका ये कहना क्या दुरुस्त है? इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों को ऐसी चीज़ों को मानते हैं, साइंस भी मानती है जिनकी हदूद तक ये नहीं पहुँच सकते। मैं मिसाल देता हूँ, आप नंबर्स ले लें। आप सिफ़र से जी। पीछे चले जाएँ, कहाँ तक जाएँगे? जहाँ हुँ, पे भी जाएँगे, वहाँ पे इख्तिताम नहीं होगा। सिफ़र से ठीक आगे है। जाएँगे, गिनती शुरू करेंगे, तो दुनिया के तमाम कंप्यूटर मिलकर भी करें, तो इख्तिताम नहीं होगा। तो हुँ, ये साइंस ही ऐसी चीज़ों को मानती है। लेकिन जैसे ही खुदा पर आती है बात, तो ये इनकार यानी कि खुद जिन चीज़ों को मान रहे होते हैं और जिन चीज़ों को मानकर ये आगे चल रहे होते हैं, साइंस भी चल रही होती है। जब खुदा पर वही दलाइल आते हैं, तो ये इनकार कर देते हैं। हुँ, ठीक है। अब देखें, तो मैं एक और दलील दे देता हूँ। अब कशिश शकल है। जी, कशिश शकल को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसका नहीं इज़हार देख हो रहा है। तो हम ये तो हुँ, नहीं कहते कि कशिश शकल का इनकार कर देंगे क्योंकि हम उसको देख नहीं रहे। यानी ठीक है। गैब पर ईमान का ये मतलब नहीं कि भई बिन देखे जो है उसका मतलब ये है कि बिन देखे ईमान, जैसे हम कशी शक्ल पर ईमान रखते हैं, हम नहीं देखते, लेकिन उसका इज़हार हो रहा है। इसका मतलब हुँ, ये नहीं कि गैब पर ईमान का मतलब ये नहीं कि बगैर समझे ईमान।
समझने ओके। में और देखने में फ़र्क है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला कोई मादा नहीं है, इसकी कोई हुँ, मादी हैसियत नहीं है। तो हम देखिए, मादे को हम तब देखते हैं जब रोशनी हमारी आँखों में आए और मादे पर नहीं, मादे पर पड़े और फिर हमारी आँखों में आए, ठीक है? तो हुँ, जब अल्लाह मादा ही नहीं है, तो इस इन आँखों से कोई तकाज़ा करे कि भई हम देख नहीं सकते, हम लेबॉरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नहीं मानते। भई आप बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप मान के चलते हैं, साइंस भी उन असूलों को मानती है, उन चीज़ों को मानती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अज़ीम भट्ट साहब अ, आप ये कहना चाह य रहे हैं कि जी, जी, बोलिए आप कुछ कहना हाँ चाह रहे जी, यहाँ तक मेरी बात वाज़ेह है। मैं एक और मिसाल देता हूँ, देखें, हैं? जी, जी। अब एक बंदा है, वो हेलो लिखता है कंप्यूटर पे, वो हेलो उस पे स्क्रीन पे आ जाता है। अब वो ये कहे कि भई इसके पीछे कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मैं देख नहीं रहा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो तो बंदा नहीं देख रहा ना। अब सॉफ्टवेयर का इज़हार हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इज़हार हो गया वो मानता है। तो इसलिए अल्लाह ताला का इज़हार है कायनात में, जिसकी वज़ह से हम उसको मानते हैं। हाँ, अब सवाल ये है कि आया इसके आगे भी कोई मरहले हैं कि खुदा के नज़दीक जाया जा सकता है? तो तभी हुँ, जाया हुँ, जा सकता है जब उसके बताए हुए रास्ते पर चले। ठीक है ठीक ना? है। जी, बचा धन्यवाद। ठीक है। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा इसमें अज़ीम भट्ट साहब आपके कहने का ये मकसद है कि खुदा ताला का लफ्ज़ हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो लोग आजकल हमारे मुस्लिम बिरादरी भी, हम लोग खुद भी, हम पहले गॉड या क्रिएटर पर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्रिएटर या जब है ही वो अल्लाह ताला, तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं करना चाहिए? क्या लगता है जैसे अभी हमारी ये गुज़श्ता दिसंबर में 2025 में डिबेट भी हुई इंडिया में, बड़े चर्चे रहे। तो ये जो गॉड, क्रिएटर, खुदा, अल्लाह ताला और अगर देखें सारों को एक ही कर दिया जाए तो फिर तो हमें सिखिज़्म को भी, क्रिश्चियनिटी को भी और ईसाइयों को भी और हमारे दीगर जो लोग हैं, उन सबको फिर हमें खुदापरस्त मानना पड़ेगा, तो उनको तो फिर अहले ईमान में शामिल करना पड़ जाएगा। देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तमाम अस्माए हसना अल्लाह ताला की हैं। जी, उसको किसी नाम से भी याद करो। जब अल्लाह ताला ठीक है। फरमा रहा है, तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि अस्माए हसना अल्लाह की नहीं है। अगर दूसरी कौमों ने अल्लाह ताला को कोई और नाम दिया हुआ है या उनके पीछे से कोई और नाम चलता आ रहा है। देखिए, कुरान फरमाता है कि हमने हर कौम की तरफ रसूल भेजा। अगर उनकी हुँ, कौम की तरफ जो रसूल आया, उन्होंने कोई नाम बताया और वो उस नाम को लेके आगे चल रहे हैं, तो ठीक है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि तमाम अस्माए हसना अल्लाह के हैं। तमाम ठीक है। खूबसूरत नाम अल्लाह के हैं, ठीक? वो एक ही है। चाहे वो आप कोई अच्छा मन करे, अल्लाह जो है, ये माल्टा में यूरोपियन मुल्क है, वहाँ पे भी खुदा को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। यूरोपियन जी। मुल्क है माल्टा, ठीक है? मैं उधर गया हूँ, तो वहाँ पे हुँ, अ, उ उ उनको कोई और नाम नहीं पता, वो अल्लाह ही कहते हैं। अल्लाह कहें, गॉड कहें, जो भी नाम कहें, तमाम नाम उसी के हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अज़ीम भट्ट साहब फिर बाकी लोगों के लिए भी हमें थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला कुरान की ये इतनी सख्त तालीम है, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बदतरीन जानदार ज़मीन पर वो है जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करता। हुँ, आप मुझे बताएँ कि आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, तो आपका इसमें क्या कमाल है? कोई हिंदू घराने में पैदा हो गया, तो उसमें क्या-क्या कसूर है क्या कसूर है उसका? उसने खुद ये फैसला ठीक किया है। कि मैंने कहाँ पे पैदा होना है, या अल्लाह ताला ने फैसला किया है? तो ये जो हमला होता है इंसान पर, उसकी ज़ात-पात, उसकी जो भी मज़हब की वजह से, ये असल में कुछ हद तक ये खुदा पर बराह रास्त हमला होता है। भई मैं हुँ, अगर हिंदू घर में पैदा होता तो मेरा क्या कसूर था बताएँ? आपका क्या कमाल है कि आप मुसलमान घर में पैदा हो गए? ठीक बताएँ, है। आपका क्या कमाल है इसमें? कोई कमाल नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। किसने फैसला किया? किसने पैदा किया? तो अगर मैं इस पर एतराज़ करता हूँ, तो वो एतराज़ कहाँ पे जाता है बताएँ मुझे? अब वो तो फिर ज़ाहिर है खुदा पे ही जाएगा। जी, लेकिन हमारे बिल्कुल लोग ठीक। इस तरह की बातें करते हैं, बगैर सोचे-समझे। ठीक हो गया अज़ीम साहब। ये अच्छी बात है कि लोगों को सोचना चाहिए, गौर-व-फ़िक्र करनी चाहिए, दरवाज़े खुले रखने चाहिए। अच्छा अज़ीम भट्ट साहब दूसरा जो पॉइंट है मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि जब हम कायनात पे गौर करते हैं तो हमें बहुत एक वेल डिसिप्लिन्ड फॉर्म में निज़ाम नज़र आता है। गैलेक्सीज़ हैं और ट्रिलियन की तादाद में है और ट्रिलियन का मतलब है थाउज़ेंड्स ऑफ बिलियंस और एक-एक गैलेक्सी के अंदर जो है वो अ, हंड्रेड ऑफ बिलियन स्टार्स हैं और फिर उनके अपने-अपने जो है वो ऑर्बिट्स हैं, उस उनके अपने-अपने चाँद हैं, उनके सूरज हैं।
اور وہ اپنے سرکل میں چلتے ہیں، سپرنووا ہوتے ہیں، ستارے ٹوٹتے بھی ہیں۔ ہمارا سولر سسٹم کا اپنا بڑا ایک منظم نظام ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں عظیم بٹ صاحب کہ کائنات میں جو نظم ہے اور کہیں-کہیں نظم نہیں بھی ہے؟ مثلًا آپ چونکہ جرمنی میں بیٹھے ہیں، آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ ہمارے جیسے ایشیا میں یا دیگر کنٹریز میں ایک سیکوینس ہے موسموں میں، دن اور رات کے آنے-جانے میں، اور باہر آئی تھنک بیلجیم، سویڈن وغیرہ، ناروے میں اگر دیکھیں تو وہاں تو راتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں۔ کہیں پہ رشیا میں جو ہے وہ آپ دیکھیں برف ہی برف نظر آتی ہے، اور زندگی کے معاملات ہی الگ ہیں۔ تو زلزلے بھی آ رہے ہیں، سونامیاں بھی آتی ہیں، اور دنیا تباہ و برباد بھی ہوتی ہے لمحوں میں۔ تو آپ کیا لگتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ جب ہم دیتے ہیں کہ کائنات بڑی منظم ہے، تو ہم اپنے اس پلانٹ ارتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، اور وہ بھی کہیں ہمیں کو 5-10% اس میں بھی جھول نظر آتا ہے۔ اس آرگومنٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کچھ اور ایڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں کائنات منظم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل آپ جیسے کہ جیسے حساب کے کلیے کو سامنے رکھ کے کائنات کوئی سوچ سمجھ کے کسی نے یعنی کہ بغیر یعنی کہ بغیر منصوبہ بندی کے نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے باقاعدہ بعض اصولوں پر کائنات کو قائم کیا ہے، کائنات کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ تو ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے اور ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے۔ جہاں تک آپ کا ٹھیک ہے۔ سوال ہے، ہاں جی، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ زمین دیکھیں، اگر اگر کائنات جو ہے وہ تمام اصولوں کے مطابق ہے، تو زمین بھی انہی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ افریقہ میں دیکھیں کہ جہاں پہ یعنی کہ پہاڑ تھے، تو وہاں پہ ایک دم درخت اگنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، وہاں ہوں، پہ پہاڑ ہی تھے ہمیشہ۔ تو اگر یہاں پہ موسم جیسا تھا وہ ہمیشہ ایسا ہی ہے۔ ہاں، اگر ہم خود انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق میں تبدیلی کرے، جیسے آپ کر سکتے ہیں، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر ہم جو زہریلی گیسیں فضا میں چھوڑیں اور جو اوپر کی زمین کی لیئرز ہیں ان میں کوئی نقصان پیدا ہو جائے تو ان کے نقصانات ہم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنی موت کے اسباب پیدا کرے یا اپنی زندگی کے اسباب پیدا کرے۔ جہاں تک ہم نے دوائیوں دیکھیں، ہم نے جڑی بوٹیاں استعمال کی، ہم نے دوائیاں استعمال کی، ہم نے عمر بڑھا دی۔ دوسری طرف اگر صحیح ہم ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی یعنی کہ اس کی صلاحیتوں میں یہ بات رکھی ہے، وہ چاہے تو اپنے لیے موت اختیار کر لے یا زندگی کے اسباب جو ہیں ان کو بہتر کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بھی کل نا میری بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو، خیر مجھے تو عظیم بھٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میرا پیٹرن کہ مجھے لوگ سوالات بھیجتے ہیں، اور کچھ پھر میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور تھوڑی تحقیق کے بعد سوال کو ایک اچھے طریقے سے رکھ دیتا ہوں تاکہ دونوں طرف سے بات پہنچے۔ لیکن کچھ چیزیں ظاہر ہے ذہن میں بحثیت انسان آپ کے آتی ہیں کہ میں کل ایک دوست کو کہہ رہا تھا یار دیکھو اگر تھوڑا سا غور کریں تو کچھ مارجن کائنات میں رکھا گیا ہے تاکہ انسان خود بھی کچھ ایکسپلور کرے۔ اگر اس کو سب کچھ پرفیکٹ مل جاتا تو پھر انسان کو آپ لوگوں کے مطابق جو نیانڈرتھال سے پہلے والی ہماری سپیشیز میں ہم آتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح کی کوئی مخلوق رکھ دیا جاتا، پھر اتنا سینسیبل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہماری ذہانتوں کا امتحان ہے کہ آپ مشینیں بنائیے، آپ میڈیسن ایجاد کیجئے، آپ طوفانوں کو روکنے کے فارمولے بنائیے، آپ پانی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے، آپ سمندروں کے رخ موڑیے۔ تو میں نے کہا یہ تو ہمیں ایک مقصد دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس آرگومنٹ میں کچھ جان نظر آتی ہے؟ دیکھیں اگر کائنات میں انسان کے لیے چیلنجز ہی نہ رکھے رکھے ہوتے تو زندگی کا ہوں، مزہ ہی کوئی نہیں آنا تھا۔ زندگی بالکل، نے آگے ترقی ہی نہیں کرنی تھی۔ دیکھیں ہوں، ہم نے جانوروں سے مقابلہ کیا تو پھر ہم نے گھر بنائے نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جب ہمیں ایک خطے میں مسئلہ ہوا، پانی کی خاطر پانی کم ہو گیا، ہم نے ہجرت کی، ہم نے نئے علاقے دریافت کیے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کا شعور ہی ترقی نہ کرے، زندگی آگے بڑھے ہی نا، بالکل، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، پھر ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ہم دوائیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم جڑی بوٹی یعنی کہ ہم سوچتے ہیں۔ اگر اللہ ہوں، تعالیٰ یہ چیلنج والا جو پہلو ہے یہ کائنات سے نکال دیتا تو زندگی آگے ترقی نہیں کر سکتی تھی، تہذیب آگے ترقی نہیں کر سکتی تھی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہی رکھا گیا تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اور دوسرا جو عظیم بٹ صاحب پہلو ہے کہ جو کائنات میں تھوڑا ہمیں ہماری عقلوں کے مطابق جھول نظر آتا ہے کہ وہ بار بار اعتراض کیا جاتا ہے
کہ زلزلے آتے ہیں، سونامیز آتے ہیں، 2 دھڑ والے بچے پیدا ہوتے ہیں، تھیلیسیمیا ہے، پھر اسی طرح ایڈ کی بیماری ہے اور ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی بیماریاں ہیں وغیرہ، وغیرہ۔ یہ جو چیزیں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بائی برتھ بگ بینگ کے فوراً بعد معرض وجود میں آئی ہیں یا ان کے پیچھے انسان کا اپنا ہاتھ؟ نہیں دیکھیں، بعض بیماریاں جو ہے وہ انسان خود پیدا کرتا ہے، اس کا ذمہ دار خود ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک۔ بعض، میں نے کہا نا بیماریوں میں بھی چیلنجز ہیں، دیکھیں اب کتنے ہسپتال ہیں، کتنی لیبارٹری ہیں، کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، انسان آگے سے آگے ہوں، سوچ رہا ہے۔ اگر ایک بیماری پیدا ہی نہ ہوتی تو بھئی آپ نے علاج بھی نہیں دریافت کرنا تھا، آپ نے سوچنا نہیں تھا کہ ہمیں علاج کی ضرورت ہے، سمجھے آپ میری بات؟ تو بعض اگر، لیکن یہ کہ اگر آپ زیادہ میٹھا کھا کے اپنے آپ کو بیمار کر لیں ہیں، یا زیادہ صحیح۔ نمکیات لے لیں تو وہ تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نظام میں یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ انسان آگے ترقی کر سکے، اس کا جی، عقل شعور آگے ترقی کرے۔ جی بالکل، وجہ ٹھیک ہو انسان گیا۔ ٹھہر جاتا ہے، ایک سطح پہ انسان ٹھہر جاتا، اس کو زندگی کا کوئی لطف نہ آتا۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہے کہ جس میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا انسان کو، تو انسان مجموعی ہوں، طور پر خودکشی کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ نے یہ ہوں، کائنات اچھی بنائی ہے، تبھی تو انسان کا رہنے کا دل کرتا ہے۔ مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ صحیح۔ میں کل مر جاؤں، مجموعی طور پہ کوئی بھی انسان نہیں کہہ رہا۔ ہر انسان چاہ رہا ہوں، ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہوں، تعالیٰ نے اس دنیا میں لذات رکھی ہیں، انسان کے لیے خوبصورتی، اس کی انجوائے کے پہلو، ہر چیز اس میں رکھی ہے تاکہ زندگی جو ہے وہ آگے ترقی کر سکے، پنپ سکے۔ تو اگر آپ کے لیے لطف ہی نہ ہو، اس میں چیلنج نہ ہو، تو آپ کو، انسان کو پتہ کہ یہ بات ہے، اگر نہ ہو تو وہ کیوں نہیں کہتا جی اچھا جی ہم خودکشی کر لیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر اتنی ہوں، بری کائنات ہے، ہیں جی اتنے زیادہ دکھ ہیں، تو پھر انسان کیوں نہیں کہتا میں خودکشی کر لوں؟ ہوں، لازمی طور پہ جو زندہ رہنے کا پہلو ہے وہ بہت حاوی ہے، اس لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ میں زندگی یہاں پہ جتنی اچھی گزار سکوں، جتنی لمبی گزار سکوں، گزاروں، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ دیکھیں جہاں پہ پانی آپ کو میسر نہ ہو، آپ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، آپ آگے چل کر جاتے ہیں۔ اگر یہ زمین، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ آپ کو دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف، اس میں لذت بھی کوئی نہیں، تو پھر انسان مجموعی طور پہ فیصلہ کر لے بھئی ہم نے یہ زندگی چھوڑ دینی، ہم پھر اگلی کائنات میں جا رہے ہیں، تو پھر خودکشی ہوں، کر لے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک، وجہ ٹھیک ہے نا؟ اس صحیح کی ہے۔ یہ خواہش کہ وہ زندہ رہے، خوشحال رہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ایسی بنائی ہے کہ آپ یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہوں، یا جو نہیں بھی چاہتے وہ چاہتے ہیں، اور اسی لیے تو ہم علاج کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ صحت مند ہوں؟ بالکل آپ سروائیو یہاں پہ کریں۔ آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں بھائی، آپ کی شریف میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے آپ کو پسند ہے۔ ہوں، آپ اس کا شکر نہ کریں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے جو بنایا وہ آپ کو پسند ہے، اچھا لگتا ہے آپ کو۔ بالکل ٹھیک، وجہ ٹھیک ہو گیا عظیم بٹ صاحب، پوائنٹ کلیئر ہو گیا، اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ اچھا عظیم بٹ صاحب، آ، کائنات کی نا جب ہم یونیورس کی، بلکہ جب ہم یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہماری مشاہداتی کائنات ہے، کیونکہ ہماری اس بیونڈ دا یونیورس تو کسی نے ابھی نہیں دیکھا کہ کتنی اور کائناتیں ہیں، کتنے اور راستے ہیں، یا آگے کون سے نئے پورٹل کھلتے ہیں، یا آگے بلیک ہول کے بعد کوئی نیا راستہ کہاں جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس سارے کو ذہن میں رکھا جائے تو دیکھیں وہ جب تصویریں ہمیں ملتی ہیں نا، یہ ناسا جب موصول کرتا ہے مختلف سیٹلائٹ کے ذریعے سے، تو ان کو یہاں آتے اتنا کم وقت میں وہ ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ ملین آف لائٹس ایئرز جو ہے نا گزر چکے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کچھ منٹس کے فاصلے سے پہنچتی ہیں۔ سورج کی روشنی ہمارے پاس 10 منٹ میں آتی ہے۔ یعنی یہ جو ایسے حیرت انگیز عجوبے ہمیں نظر آتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ چونکہ اب کوئی ایسی پیغمبرانہ یا کوئی ایسی نشانی اب چونکہ نہیں آنی، اور قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو نان ریلیجیس لوگ ہیں ان کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ وہ ان سائن کو، ان علامات کو دیکھتے ہوئے غور و فکر کرتے رہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا وہی اصول جو سائنس مان کے چل رہی ہے، جب خدا، دیکھیں جب ہوں، آپ خدا کو مانیں گے نا تو آپ کو اپنی زندگی ایک خاص پیرائے میں چلانی پڑے گی۔
کیونکہ وہ جی۔ آزادی جو آپ یعنی کہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میسر نہیں آتی۔ اس وجہ سے آپ کہتے ہیں یار میں پھر دیکھ بھی نہیں رہا اس خدا کو ہے، تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اصول آپ اپنا رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں وہ اصول۔ جیسے میں نے کہا کہ سائنس جو ہے وہ نمبرز دیکھ لیں آپ، ادھر جائیں گے ہوں، صفر کے ادھر جائیں گے پھر بھی کوئی شروع آپ کو اینڈ نہیں ملے گا، ادھر جائیں گے تو پھر بھی اینڈ نہیں ملے گا، یعنی صفر کو مائنس کی طرف چلے جائے نا، وہ بھی ختم نہیں ہوگا، پلس 1 2 3 4 5 6 گنتی کی شروع کر دیں گے وہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہوں، جب ہم یہی ٹھیک ہے، دلیل خدا کے تناظر میں لیتے ہیں، کبھی اس کا نہ کوئی یعنی کہ آغاز ہے نہ کوئی اختتام ہے، وہ نہیں مانیں گے، صرف اس وجہ سے ہوں، نہیں مانیں گے کہ اس کے ماننے کے نتیجے میں آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح آپ نہیں گزار سکتے، آپ پر اس کے ماننے کے نتیجے میں آپ کو کچھ پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی اپنے اوپر، اور وہ ہوں، کرنی پڑیں گی آپ اپنی فری ول سے کرو گے، لیکن اس سول سے، اور تو قرآن میں لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی نظر کائنات میں دوڑاؤ وہ ہوں، واپس آئے گی، پھر دوڑاؤ ٹھیک، پھر واپس آئے گی، پھر دوڑاؤ تھکی ہوئی واپس آئے گی، لیکن تم میری کائنات میں میری تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھو گے۔ دیکھیں جب ہوں، ہم ایک نئی منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کی حیرت کے لیے اس کے لیے چیلنج رکھے ہیں اور اس کے لیے خوبصورتی رکھی ہے، لذت ٹھیک ہے، رکھی ہے۔ ہاں جی، وہ علم میں بھی لذت ہے، کائنات کی تحقیق کرنے میں بھی لذت ہے۔ اگر لذت نہ ہو تو بتائیں ہم اتنی تحقیق کریں، انسان اتنی تحقیق کرے، حیرت میں ڈوب جاتا ہے نہیں، انسان۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا عظیم بھائی صاحب میں آپ کو ایک اور اس ضمن میں بات کروں گا۔ دیکھیں جب ہم کرتے ہیں نا پہلی یاد قرآن سے پڑھتے ہیں تو وہ شروع ہی اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہوں، کے پیچھے جائیں گے تو عقل بھی اندھی ہو جائے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، جنہیں ہم بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے بعد سارے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ ہوں، ہوں، اللہ کے پیچھے بالکل جائیں صحیح، گے تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو، یعنی کہ جو کوئی نہیں ملے، پھر بسم اللہ الرحمن، وہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے انسان کو سمجھایا ہے کہ اگر مجھے سمجھنا ہے تو میری صفات پر غور کرو۔ اللہ کے پیچھے جائیں گے تو نہ سائنسدان کو کچھ ملے گا، نہ آپ کو ملے گا، نہ مجھے ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عظیم بٹ صاحب ایک پوائنٹ آپ کی اجازت سے ہم تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں سوالوں کا، جی 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 بڑی جی اچھی گفتگو ہو رہی ہے کہ سنگولیرٹی کو لوگ ایک ریفرنس پوائنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کریشن سمجھا جائے، اس کو کریٹر مانا جائے، یا سنگولیرٹی وہ جو ایک سنگل ڈینس پوائنٹ تھا وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو ہمارے یار لوگ ہیں، جو ہمارے نان ریلیجیس لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نیوٹرل پوزیشن پہ ہے، کچھ ایکسپلورر ہیں جو بھی غور کر رہے ہیں، کچھ ویسے تعصب کا شکار ہیں، کچھ جان بوجھ کے جناب معصوم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ کلیئر نہیں کرتے۔ اور دیکھیں اب ہم جو مذہبی لوگ ہیں، ہمارا ایک پیٹرن ہے، ہمارا ایک سیکوینس ہے، ہمارے پاس ایک ویژن ہے، یا آپ کہہ لیں ہمارے پاس ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ وہ اس چیز کے اوپر کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا تھا، وہ کیسی تھی، وہ مادی تھی، غیر مادی تھی، بس وہ ایک چیز تھی جو تھی۔ تو جب تھی کا لفظ آپ بول دیتے ہیں تو آپ نے وقت بھی مان لیا، آپ نے زمان بھی مان لیا، مکان بھی مان لیا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بات ان کو کلیئر نہیں کرنی چاہیے کہ آیا وہ کریٹر ہے سنگولیرٹی، یا خود کریشن ہے، یا وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے؟ دیکھیں سنگولیرٹی خود ایک کریشن ہے، کریٹر جو ہے وہ اللہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنے اظہار سے پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیں سقراط کو ہوں، آپ نے دیکھا ہے، افلاطون کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا، تو ہم کیا جی، اس کا انکار کر دیں کہ رستو اور افلاطون ہے ہی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اظہار کر کے کتابوں کے اندر اپنا اظہار کر گئے ہیں۔ ہم کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک نام بندہ تھا جس کا نام رستو ہے، تو ہم ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس کے اظہار سے دیکھتے ہیں جو کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سافٹ ویئر کی مثال دی تھی کہ ہم ہیلو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، تو وہ تو اظہار ہے۔ اب اس کے پیچھے نظر نہیں بھی کچھ آ رہا تو ہم یہ تو مان رہے ہیں کہ وہی ہیلو کے پیچھے سافٹ ویئر، آپ کو علم ہے کہ پیچھے سافٹ ویئر کام کر رہا ہے۔ اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر ہے۔ آپ سافٹ ویئر ہوں، دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے؟ پہلے بتائیں۔ جب ہم خدا کائنات کا میں اللہ تعالیٰ کی جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں ان کا اظہار دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے۔ جیسے ہیلو بھی ہوں، خود بخود نہیں بن سکتا، آپ کمپیوٹر کو پھینک دیں تمام اس کے پرزے
پھینک دیں ایک میدان میں، تو آپ کا خیال ہے آپ کمپیوٹر سے جو ہے نا حساب کتاب لگائیں کتنے ارب سال چاہیے ہوں گے کہ وہ تمام پرزوں سے کمپیوٹر بن جائے، ایک لیپ ٹاپ بن جائے؟ یعنی کہ یہ ہوں عقل کے خلاف ہے نا. جی یعنی کہ وہی عقلی دلائل جو ہم دے رہے ہوتے ہیں خدا کے خلاف، وہی دلائل ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دلائل غلط ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک بجا. تو اس کا ہاں جی. مطلب جی 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 بولیے بولیے آپ. دیکھیں ہم نے اب میں بتاتا ہوں، آپ نے کچھ سوالات آپ کے اور ہوں گے، میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ٹویٹر پر جتنے یہ ہے نا ملحدین مجھے جانتے ہیں، میں نے 3 چیلنجز رکھے تھے. میں اقبال صاحب کو بھی سنتا ہوں، ان کے پاس میرا نمبر ہے 1.5-2 سال سے، تو انہوں نے میرا ای صحیح. میل ایڈریس لیا تھا، لیکن مجھے انہوں نے بلایا نہیں. لیکن چلے ٹویٹر پہ میں اس لحاظ سے مانا جاتا ہوں. میں نے ان کے سامنے 3 چیلنجز رکھے. ہوں پہلا چیلنج قرآن، میں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں جو خدا کے وجود کی دلیل جو دیتا ہے، جو اس کا ثبوت مہیا کرتا ہے، وہ نبی کرتا ہے. ٹھیک. نبی نے کیونکہ خدا سے وہ براہ راست تعلیم لے رہا ہوتا ہے، نبی اپنے آپ اپنے وجود کو، اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے. اب میں نے کہا کہ جو اس کا صحیح. کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فصیح و بلیغ کلام ہے. آپ میرے سامنے سورہ فاتحہ جیسی 7 آیات آپ مل کے بنا لیں، پورا گوگل ہوں آپ استعمال کر لیں، آپ چیٹ جی پی ٹی، میں نے تو کیا ہوا ہے نا، کیونکہ میں نے تو یہ اگر چیلنج دیا تھا، چیلنج سے پہلے میں طے کی کہ بھئی اس طرح ہوں کی 7 آیات جس میں یہ مضامین جو سورہ فاتحہ میں بتا رہی ہیں، کہ اس طرح کی 7 آیات وہ چیٹ جی پی ٹی بنا کے دے سکتا ہے مجھے؟ نہیں نہیں بنا میں نے انہیں بار بار ان کے سامنے چیلنج رکھا ہے. میں کہتے ہیں جی ہم کوئی بھی میں کہ یار جو بھی آپ کے جب آپ لے کے آؤ گے، پھر ہم آیت ٹو آیت بات کریں گے. پہلے ہم ایک آیت لے لیں گے اپنی قرآن کی، ایک آیت یا ایک جملہ آپ کا لے لیں گے، وہ بتائیں گے ہم کہ اس میں کیا فساد و بلاغت ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا. اچھا، دوسرا چیلنج میں نے یہ رکھا کہ جو استقاء کی تعلیم جو قرآن نے دی ہے، میں نے ہوں کہا کہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن سے پہلے کسی انسان نے یہ تعلیم نہیں دی. کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ، میں چند آیات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سائنس اس کی جو ہے وہ تائید کر رہی ہے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ جی آپ کے جی بھی علم میں اس لحاظ سے اضافہ ہو. جی. تو عظیم بٹ صاحب آپ جو بات ابھی کر رہے تھے، بیچ میں بات تھوڑی کٹ گئی، تو اس کو ذرا پہلے مکمل کر دیجئے گا. جو ہم سنگولیرٹی کی بات کر رہے تھے، میرے خیال میں اس کو کریشن قرار دیا جائے، اس کو کریٹر، یعنی اس میٹیریل ورلڈ کی تو وہ کریٹر ہوئی نا، پھر اس کا کریٹر تو پھر کوئی اور ہی ہوگا نا. یہ تو بڑی ایک لاجیکل سینس. جی جی، وہ نہیں، وہ جواب آپ کو لاسٹ میں نے دے دیا تھا کہ وہ کریشن ہے. میں نے آپ کو کریٹر اللہ ہے، وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا. پھر میں آ گیا تھا کہ جو چیلنجز میں نے دیے ہیں ٹھیک ہے. ٹویٹر کے اوپر، ان کی طرف آ گیا تھا. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے والے سے پھر میں نے بات کی تھی کہ یہ چیلنج میں نے جی ان جی کے سورہ سامنے فاتحہ. ہاں جی. ٹھیک ہے. پھر میں نے رکھا تھا ان کے سامنے اتقاء کا معاملہ. میں نے ہوں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ اتقاء کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، اور اتقاء ہوا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، نہ کہ جو اتفاقی حادثاتی ارتقاء جس کو ڈارون پیش کرتا ہے. تو میں نے ان کے سامنے ہوں آیات بھی رکھی. میں نے کہا چیلنج ہے میرا، یا تو سائنس آپ لے آئیں جو ان آیات کی جو اتقاء کی باتیں اس کو رد کرے، یا یہ ہے کہ آپ قرآن سے پہلے کوئی ایسی کتاب لے آئیں جس نے یہ مضمون اس طرح پیش کیا ہو. اب میں آپ کے سامنے چند ٹھیک. آیات رکھتا ہوں. ہوں قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہیں پودے کی طرح اگایا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم تاکہ تم سمجھ سکو. سمجھ سکوں. اب دیکھیں ہوں پودے کی طرح اگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت مند بیج لیتے ہیں تاکہ آپ وہ پھل حاصل کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں. ہوں پھر بیج کی آپ حفاظت کرتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے پرندے اس کو کھا نہ جائیں. پھر بیج ٹھیک. کو وہ مٹی درکار ہوتی ہے، وہ وٹامن درکار ہوتے ہیں تاکہ وہ پھل پھول سکے. پھر اس کو وہ ہوں روشنی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ بیج، دیکھیں کتنے مراحل ہیں جن سے مراحل. گزر کے، ٹھیک ہے نا، بیج ایک پھل دیتا ہے یا پودا درخت بنتا بند. ہے. ہوں اب دیکھیں یہ سوچی، اگر سوچا سمجھے تحت یہ چیز، اچھا بیج بننے سے پہلے دھوپ نہ ہو، سورج نہ ہوں بنایا گیا ہو، تو وہ بیج کیا پیدا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. کتنی مطلب کتنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال بیان کی ہے جو سارے پردے کھول دیتی ہے اس مضمون سے. ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ ہوں تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں سوکھی مٹی سے پیدا کیا. یہ میں آپ کو ٹھیک. بتا دوں، میں نے کو سامنے چیلنج رکھا. میں نے کہا پانی میں زندگی جو ہے وہ تو بن ہی نہیں سکتی.
क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम पानी से पैदा किए हो, क्योंकि पानी में अगर सिर्फ़ पानी से ज़िंदगी बनी हो, तो पानी तो पता है वो तो जिस्म को तोड़ता है, वो तो मादे को तोड़ता है। आप 100 हुँ, इंसानों को पानी में फेंक दें, 200 साल में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो जी, जब अल्लाह ताला बयान करता है, मैं सूखी मिट्टी से पैदा किया, तो इसका मतलब है कि वो जो ज़िंदगी की इब्तिदाई शक्ल थी, जो कि पानी में और मॉलिक्यूल से पैदा हुई, उसने कोई ऐसा दौर देखा है कि वो पानी से बाहर आई है, और साइंस भी हुँ, यही कहती है। मैंने उनके बिल्कुल सामने सही। मैंने कहा देखे, मैं और भी बहुत, मैंने कहा देखिए ये अल्लाह ताला ने वादे तौर पे कहा है कि ज़िंदगी ऐसे वजूद में आई है, और साइंस ये कहती है, वेट एंड ड्राई थ्योरी आप उसको देख लें कि यही मराहल से, इन्हीं मराहल से ज़िंदगी गुज़री है। मैंने कहा आप देख लें, एक ऐसा इंसान जिसकी ना तालीम, एक ऐसे शहर में पैदा हुआ जहाँ पे कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। उससे हुँ, पहले भी ये किसी ने ऐसा मज़मून बयान नहीं किया। बिल्कुल मैं ऐसे सूरह ही, फातिहा के 100% हवाले, सही। ठीक है? ये चैलेंज के तौर पे पेश किया। ये अवैध साहब, अकबर साहब, उनको आप ये बतौर चैलेंज रखें, उन्हें कहिए जी आप इस पे बात करें। आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हम भी तो आपसे कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा बिल्कुल। चैलेंज देख लें। तीसरा चैलेंज ये मैंने रखा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम ने आसमान को मीज़ान कहा है, हुँ, और कुरान को भी मीज़ान कहा है। यानी कि एक मादी चीज़ को मीज़ान कह दिया, एक रूहानी चीज़ को मीज़ान कह दिया। अगर सही, आसमान ज़मीन की हिफ़ाज़त ना करे, तो ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। नहीं है। हाँ, अगर महसूस करें ज़मीन का टेम्परेचर फ़ज़ा में चला जाए, अगर जो तापकार शुआएँ हैं वो ज़मीन पर आ जाएँ, हुँ, अगर रोशनी ना पहुँचे जो हमें चाहिए, अगर सूरज की रोशनी उस मिक़दार में ना पहुँचे जो हमें चाहिए, या पहुँचे ही ना, यानी कि आसमान ज़मीन को मुहैया चीज़ कर रहा है ताकि ज़मीन जो है इस पर ज़िंदगी कायम रह सके। तो जैसे वो ज़िंदगी का, इस तरह रूहानी ज़िंदगी के क़याम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को मीज़ान कहा है, और ये ऐसा मज़मून है, इससे पहले ना किसी फ़िलॉसफ़र ने ये मज़मून बयान किया, ना किसी रूहानी या दुनियावी किताब ने ये मज़मून बयान किया। ठीक है, वजह और नहीं उस तरफ आते। देखिए 3 चैलेंज रखे हैं, एक भी चैलेंज कबूल नहीं, बढ़िया, और हमसे वो सारा हर रोज़ दिन-रात चाहते हैं कि हमें जवाबात दिए जाएँ, तो हम जब कहते हैं हमें जवाब दो, तो वो उसकी तरफ नहीं आते। जी, करें बात। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो 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 ठीक है। मैंने अभी 3 चीज़ें बयान की हैं, उनमें आप यानी कि मैं समझा सका हूँ सही तरह से? जी, जी, बिल्कुल, मैं तो चीज़ें समझ भी रहा हूँ और मैं तो नोट करता रहता हूँ अज़ीम भट्ट साहब, और नहीं, इंशाल्लाह हम मैंने कहा उसको कि आगे हो सकता है कि मैं कोई ऐसे अंदाज़ में कोई बात कर रहा हूँ कि शायद वो सही तरह ना पहुँचे, इसलिए मैं पूछता नहीं, हूँ नहीं, बार-बार। जहाँ हाँ जी। जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं वो पूछ लेता होता हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बात बड़ी आसान हो रही है। अच्छा, आगे हम असल चाह रहे हैं ज़्यादा लोग सीखें और बातें ज़्यादा हो जाएँ। तो मैं चूँकि सवाल ही रखता हूँ, तो बात तो सामने वाले ने करना होती है ना, आप कर रहे हैं, बात पहुँच रही है। अच्छा, अगला अज़ीम भट्ट साहब पॉइंट ये बनता है कि हम जब देखते हैं तो 196 कंट्रीज़ हैं और उसमें 56 आई थिंक 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। चलें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम सी की बहस से निकल कर भी अगर हम देखें और लोग अब 8 अरब होने को हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 थर्ड के करीब मुसलमान भी अब डेढ़ से 2 अरब होने वाले हैं। मेजॉरिटी मैटर करती है और नहीं भी करती, दोनों तरह से समझ सकते हैं। साइंटिस्ट को अज़ीम भट्ट साहब जब हम देखते हैं तो मेजॉरिटी में जो है ना वो खुदा परस्त हमें नज़र आती है। चाहे ज्यूज़ में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे हिंदुइज़्म में हो, ज़ुरतुश्त में हो या थोड़े न्यूट्रल टाइप के साइंसदान हों। तो किसी न किसी खुदा को मानने वाले हमें मेजॉरिटी में नज़र आते हैं। मसलन अगर हम न्यूटन से शुरू हो जाएँ, तो आइंस्टाइन पे आएँ। ये आइंस्टाइन तो ख़ैर थोड़ा बाद में डीइस्ट टाइप हो गए थे, यानी नेचर के लॉज़ वग़ैरह को ही थोड़ा वो खुदा मानना शुरू हो गए थे। लेकिन बहरहाल बैकग्राउंड उनका भी यही था। मैक्स प्लांक का नाम हमें बहुत मशहूर मिलता है, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी के बानियों में से उनका नाम आता है। हाइज़ेनबर्ग को हम देखें, ये मैं नाम इसलिए गिनवा रहा हूँ कि यार ये भी तो अक्ल रखने वाले लोग हैं ना। हाइज़ेनबर्ग हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के बानियों में उनका नाम आता है, कायनात को वो भी एक शऊरी मंसूबा करार देते थे। और आगे हम अगर लुईस पास्चर को देखें, ये जिन्होंने वैक्सीनेशन की दरियाफ्त में जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, कैथोलिक ईसाई थे, वो भी कायनात को ईमान के साथ जोड़ते थे, वो खुदा को मानते थे। विलियम थॉमसन लॉर्ड कैल्विन हैं, थर्मोडायनामिक्स में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा वो असूल बनाने में। जॉर्ज लेमेट्रे जिन्होंने 1927 में ये थ्योरी पेश की है बिग बैंग की,
ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کرسچن تھا. آگے ہم جائیں تو اسپائنوزا ہمیں 17 سینچری میں نظر آتا ہے، باروک اسپائنوزا، جنہوں نے یہ وہ لوگ تھے کہ جو نیچر کو یا نیچر کے قوانین کو بہرحال خدا کریٹر کا تصور ان میں بھی تھا. اسی طرح پین روز ہیں، ماہر طبیعیات ہیں بہت بڑے. ان کے اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا. وہ خدا کو مانتے ہیں، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں پریچنگ میں اور اس دعوت میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں سائنٹیفک ویژن کے ساتھ. کیتھ ایل امور کینیڈین بہت فیمس ہیں ایمبرولوجسٹ، جنہوں نے قرآن کی وہ انسانی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے برتھ کی جو ہے بات کی اور اس کو درست قرار دیا. تو عظیم بھائی صاحب، بات میری تھوڑی لمبی ہوگی کہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یار اگر کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہوا، تو پھر کیا یہ سارے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو اتنے لائق ذہین اور اتنا ان کا سائنس میں بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک دلیل بنتی ہے، لیکن یہ حتمی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے نہیں بھی مانتے، وہ بھی تو سائنسدان ہی ہے نا. وہ کم ہے نا، تھوڑے ہیں، 5-7%. نہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑے ہیں. اس کی ان کی بھی تعداد دنیا میں دیکھیں تو کافی بڑی آپ کو ملے گی. وہ بھی جس طرح آپ نے کتنے نام آپ نے شاید 20 نام گنوائے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے 100 جی گنوا دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ 100 گنوا دیں گے دلیل ختم ہو جائے گی. تو مطلب نہیں، یہ دلیل ریکارڈڈ جو ایتھیسٹ بھی ہے نا، جو پبلک ہے، وہ بھی ابھی کوئی 2-3 ملینز بھی مشکل سے ہوگی، 20-25 لاکھ ہی شاید ہو. چلیں ٹھیک ہے. میں مطلب کہ اگر چلیں آپ کے پاس 100 ہیں تو ان کے پاس 50 ہیں، چلیں ہم ایسا تناسب بنا دیتے ہیں. تو پھر بھی ٹھیک، دلیل تو وہ بھی کہتے ہیں 50 ہم پاگل تو نہیں ہے نا بھائی، وہ بھی تو سائنسدان نہیں ہے. صحیح، تو میرا خیال یہ دلیل ٹھیک ہے. نہیں، جو چیلنج میں نے رکھے ہے نا کہ بھئی وہ سچائی اپنے آپ کو منواتی ہے. ہوں تو جو تعلیم دیکھیں میں نے جو مضامین آپ کے سامنے رکھے ہیں ارتقاء کے حوالے سے، اب سائنس جتنی مرضی آپ تحقیق کر لیں، پانی میں مادہ ٹوٹتا ہے، آپ کو پتا ہوگا. ہاں جی. آپ شپ ڈال دیں وہ 1000 سال میں، یہ تو لاکھوں سال لگے ہیں زندگی کو بنانے میں، یعنی کہ لاکھوں سال زندگی آگے. تو پانی میں تو مالیکیول جو بنے ہیں، امینو ایسڈز کے مالیکیول بنے، وہ بنیں گے، پانی توڑ دے گا وہ ان کنیکشنز کو، بنیں گے، ہوں پانی پھر توڑ دے گا. پانی توڑتا ہے، جوڑتا نہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ انسان کو پھینکے، زندگی جو پودوں کو پھینک دے، اگر کتنے سال وہ 100 سال 200 300 آخر پہ انہوں نے ختم ہو جانا پانی میں. ٹھیک ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ نہیں کہ ہاں. تو مالیکیول سے پھر ڈی این اے، پہلے تو مالیکیول بننا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، جو جی، امینو ایسڈز ہیں جو کہ ابتدائی یعنی کہ ابتدائی کہہ لیں کہ سیل میں آتے ہیں. ابتدائی اجزاء ہیں زندگی کے ہوں امینو ایسڈز، وہ بھی زمین پر نہیں بنے، وہ بھی میچور کے ذریعے زمین تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کو میزان کہا، آپ تحقیق کر لیں، ہوں میری تو تحقیق ہے، جتنا میں نے تحقیق کی ہے، کوئی ایسے اثرات ہمیں نہیں ملتے کہ زمین پر امینو ایسڈ جو ہے خود بخود بن سکیں. ٹھیک. اور یہ کہ خلا میں وہ موجود ہیں، اس کے ہاں، ثبوت مل نام جاتے. بھی نہیں. ہوں تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان، میں نے کہا نا کہ زندگی کے آثار جو ہیں، جو اسباب ہیں، وہ آسمان نے ہی مہیا کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو روحانی زندگی کے اسباب قرآن نے مہیا کیے ہیں. یعنی کہ یہ ایسا امتزاج ہے، یعنی ایسی تعلیم ہے کہ اس کے مقابلے میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے نبی کی قسم تک، یہ مضمون اس طرح کسی نے پیش نہیں کیا. نہ کسی صحیح. مذہبی کتاب نے، نہ کسی سائنسی کتاب نے، نہ کسی فلاسفر نے. اور ہوں اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے، سائنسی طور پہ بھی ٹھیک ہے، اور روحانی طور پہ تو ہم مانتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یا تو سائنس بتائے نا کہ آسمان میزان نہیں ہے. ہاں. اور میں نے بی بی سی کا آرٹیکل ہے، وہاں پہ سائنسی ایک آرٹیکل تھا میرے وہاں پہ، میں آپ کو شاید لنک مجھے مل جائے، اس نے بھی آسمان کو میزان ہی کہا ہے. یعنی کہ اچھا. فرانسی آرٹیکل، ہاں جی، بی بی سی کا اردو میں چھپا تھا، میرے پاس لنک ہوگا بھائی، وہاں پہ بھی میزان کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا توازن ہے، حیران کن توازن ہے کائنات میں کہ ایک طاقت دوسری طاقت کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتی، ہوں اور وہ چل رہا ہے نظام. صحیح. کششوں کا یعنی کہ جو سیاروں کی کشش ہے، ان کی جو رفتاریں ہیں، وہ کم ہاں. زیادہ نہیں ہو رہی. وہ اسی تسلسل جب شروع سے کائنات بنی ہے، اور یہ اس وقت سے اسی طرح چل رہے ہیں. تو اگر ان میں ہی کمی بیشی ہو جائے تو ہوں نظام تباہ ہو جائے. درم برم ہو جائے، بالکل ٹھیک. صحیح، ٹھیک ہو گیا. عظیم بھٹ صاحب اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. دیکھیں، یہ میں نے سوال رکھا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے بھجوایا بھی کہ
سنگولیرٹی کی ہم بات کر رہے تھے عظیم بٹ صاحب، تو سنگولیرٹی کے بعد جو ہمیں زندگی نظر آتی ہے اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں تو 6 ایام ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. تو ہمارا وقت جو ہے ظاہری سی بات ہے وہ اس وقت کے ساتھ تو کمپیئر ہی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہم جب یونیورس کی اسپیس اپنی ارتھ کی اسپیس سے باہر نکلتے ہیں، یہ جو 420 کلومیٹر کے باہر پراپر ایک اسپیس شروع ہوتی ہے ہماری، جہاں اسپیس اسٹیشن بھی کام کر رہے ہیں. اس کے بعد تو وہاں کی جو فورس ہے، انرجی ہے، وہ تو ٹوٹلی اپنے حساب سے کام کر رہی ہے، اور وہاں تو ہمارے والے رولز اپلائی نہیں ہوتے، اور وہاں کا وقت اور ہے. تو عظیم بٹ صاحب، یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ آ، وقت اور ٹائم تو سنگولیرٹی کے بعد مارز وجود میں آیا، اور 6 دن آ، لگ گئے، اور وہ دن تو پھر ہمارے والے دن ہیں. تو وہ دن اور دن تھے. یہ جو ٹائم کی بات کی جاتی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سوال ہے ویسے اقبال صاحب نے شاید آپ سے اٹھایا تھا یا اور لوگوں سے اٹھایا. جی. بالکل غلط بات ہے. دیکھیں نظم اور نثر میں ہمیشہ تعویل ہوتی ہے. آپ سورہ بقرہ کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگاتا ہے. تو ہاں، کیا ایسی کوئی مہر ہے جو دل پہ لگتی ہے؟ پہلے یہ بتائیں کس دل پہ مہر لگتی ہے؟ نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے. یہاں یہاں تو یہاں پہ اگر ایام کو ہم دیکھیں گے تو ایام ایک عرصے کے لیے بھی آتا ہے. ضروری کہ ایام کا یوم کا مطلب وہ صرف دن، آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں، عربی لغت میں ہوں، دیکھ لیں، پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ 6 کو ہوں، اگر آپ 6 ادوار سمجھیں گے جو کہ لغت آپ کو اجازت دے رہی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا نا طویل ہوں، ہوتی ہے، نظم میں بھی ہوتی ہے، نثر میں بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کلام ہے وہ کس طرح میں سمجھ آ رہا ہے. اگر ہوں، لغوی معنی لے کے سمجھ آ رہا ہے اور حقیقت یعنی کہ جو آپ کا تجربہ ہے اس کی تائید کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو مجازی معنی لے کے سمجھ آ رہا ہے تو پھر وہ لے لیں. صحیح. یعنی کہ بیوقوفی ہوگی نا کہ بھئی ہم نے کیونکہ حملہ کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے تو ہم نے مجازی معنی نہیں لینے. جبکہ ہوں، یہاں پہ مجازی معنی نہیں ہے. یوم کا جو اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو آپ کو پیریڈ آف ٹائم ملے گا. ہاں، وہ عرصہ، تو وہ دور، صحیح. وہ دور کروڑوں سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دور لاکھوں سال کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم. لیکن صحیح ہے. یہ غلط نہیں ہے. یعنی اس کی تویل کی جا سکتی ہے. ہاں جی. میں نے کہا نا کہ وہ بالکل ٹھیک. دیکھیں دلوں پر مہر لگاتا ہے. وہ کیوں نہیں سوال کیا اپنا؟ اب ایسے اقبال نے آپ سے کہ یہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ دلوں پر مہر لگاتا ہے. ہم نے تو کبھی ایسی ظاہر ہے مہر نہیں. محاورتاً بات ہم ہوئی. نے محاورت تو ہاں، یہ ہے. ہاں، محاورت. تو یہ بھی اس طرح ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں عظیم بھٹ صاحب ایک چیز یہ بھی ہے کہ آ، دیکھیں بگ بینگ جو سنگولیرٹی ہے وہ سنگل ڈینس پوائنٹ. آپ دیکھیں 2 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری صورت جو ہے نا وہ بیان کرنا مجھے لگتا ہے یا تو کوئی بہت بڑا دعویٰ ہے یا وہ فی الحال بے وقوفی ہے. 2 صورتیں کہ وہ جو سنگل ڈینس پوائنٹ تھا، وہ جو سنگولیرٹی تھی، وہ یا تو کہیں سے آئی یا وہ پہلے سے مارز وجود تھی، وجود رکھتی تھی. ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی دوسری، اب اگر وہ پہلے سے موجود تھی تو اس کا مطلب ہے یہ تو اور آسان ہو جائے گا کہ اس کو کسی نے کریٹ کیا، اور اگر یہ مانا جائے کہ وہ نتھنگ سے آئی تو اس کا مطلب ہے پھر تو کن فیکون بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں جو نان ریلیجیس یا ایتھیسٹ ہیں اور جو تھوڑا ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. سائنٹیفک ویژن رکھنے والے میں نے دیکھا ہے جو ملحدین ہے نا وہ پھر تھوڑا سا کہتے ہیں یار ہم دیکھتے ہیں، غور کریں گے، پڑھیں گے. اس کو عظیم بھٹ صاحب کہاں دیکھتے ہیں کہ سنگولیرٹی ان دونوں صورتوں میں ایک مذہبی مقدمے کو مضبوط کرتی ہے؟ کیا کہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. وقت دیکھیں وقت اور زمان اور وقت شروع ہی سنگولیرٹی سے ہوئے. وہاں تک ہوں، ہماری سوچ جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا نا اللہ کے پیچھے جائیں گے کچھ نظر نہیں آئے گا. دیکھیں ہوں، ایک مچھلی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ایک جرمن سائنسدان نے مثال دی تھی. ایک مچھلی ہے، وہ اپنی ساری عمر پانی میں گزارتی ہے. اب اسے کیا پتا کہ پانی کے باہر کائنات کیسی ہے؟ بھائی ہم ہوں، گزار رہے ہیں، ہماری عقل محدود ہے. ہم گزار رہے ہیں اپنی جی، زندگی اس زمین پر، اس کائنات کے حصے میں. اب اس کے پیچھے کیا ہے آپ سوچتے رہیں، آپ ذہن لڑاتے رہیں لیکن آپ نہیں جا سکتے. تو آپ بالکل کیوں صحیح. نہیں مان کے چلتے بھائی ہم دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے چڑیا پکڑنی ہے ٹھیک ہے، چڑیا جی، جو یعنی کہ آپ کے ہاتھ کے پاس ہے وہ پکڑیں گے یا جو خلا میں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی وہ پکڑیں گے؟
जो बताएँ मुझे। हमारी आप जो हमारी अकल की पहुँच में हाँ, हाँ। तो भई जो जहाँ से पहुँच शुरू होती है, वहाँ पे मामलात को आगे देखें। जहाँ से पहुँच खत्म हो जाती है, वहाँ पे सोचते रहें आप बेवकूफ़ी वाली बातें करते रहें। ठीक है। ये अज़ीम भट्ट साहब, आपकी बात से मुझे एक लाइन याद आ रही है। अहमद नदीम कासमी साहब ने एक शेर कहा था कि अगर है मौत में कुछ लुत्फ़, तो बस इतना है कि उसके बाद खुदा का सुराग पाएँगे हम। कि अगर आपने एट द स्पॉट आप कहते हैं जी हमारे सामने कोई ऐसा मंज़र पेश हो जाए, तो फिर तो वो मकसद ही जो है ना वो बेमकसद हो जाता है। तो ये बात समझने वाली है, ठीक हो गया। अच्छा क्या इसमें ज़ीमर साहब एक मैं जी, जी, आपको एक जी। 2 और चीज़ें बताता हूँ। फ़र्ज़ जी, जी, करें प्लीज़, आप प्लीज़। एक मक्खी को अपने हाथ में रखते हैं। हाँ। अगर मक्खी की ज़ुबान आपको आती हो और वो मक्खी से पूछें कि मक्खी आपकी ज़ात का तज़िया करके बताए कि आप क्या चीज़ हैं? आप हुँ, क्या बता पाएगी मक्खी आपको बताएँ? ना वो आपके अंदर हुँ, झाँक सकती है, ना हाँ, क्या बता पाएगी? ना वो अपनी आपकी अकल तक वो पहुँच सकती है। तो इतना छोटा यानी कि हम ओके, कायनात में पता नहीं गैर मामूली मामूली से मामूली चीज़ है हम। शायद कह लें ना कि है होने ही कुछ वाला। नहीं। तो लेकिन हम हाँ, खुदा की ज़ात पर अगर बात करेंगे, तो भई उतना जान सकते हैं जितना उसने खुद हमें बताया। अब मैं आपके हाँ, पास हूँ, ठीक है ना? आप उतना जान सकते हैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा हाँ, जान उससे सकते ज़्यादा हैं। नहीं, तो हम बिल्कुल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तजुर्बा कर रहे हैं। जब खुदा सही। ने हमें अपने बारे में जितनी खबर दी, हम उतनी जान सकते हैं। मैंने कहा हुँ, ना कि मज़मून ही अल्लाह के बाद से शुरू किया अल्लाह ताला ने, कि भई उतना वहाँ से अल्लाह के आगे से शुरू करो, मज़मून रहमान रहीम से, पीछे जाओगे तो वो तुम में ताकत नहीं इतनी। जब कुरान में आता है ठीक ना है। बार-बार अल्लाह ताला झुकता है, अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हुए झुकता है। इंसान हुँ, में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ जा सके। अल्लाह आता है आपकी तरफ, आपके नेक कामों का आपको सिला देता है, अजर देता है। बिल्कुल अल्लाह ठीक ताला कहा। देखिए कितनी बड़ी ज़ात है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला तौबा करते हुए झुकता है। हुँ, सही, वज़ा, ठीक तो हो हम गया। रहमान को समझ सकते हैं, हम अल्लाह के पीछे जाके नहीं समझ सकते, हम रहमान से आगे तो समझे ना। यानी कि जो हम काम कर सकते हैं वो तो करें। ना हमने रहमान समझा, ना रहीम समझा, हम अल्लाह के पीछे चले गए। कि हमने वो समझना है कि जो हम जिसको पकड़ ही नहीं सकते। यानी कि इसमें कोई अकल वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा इसमें अज़ीम भट्ट साहब तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं। तो हम इंशाल्लाह क्लोज़ करने की तरफ आते हैं, आगे कोई चीज़ रखना पड़ी फिर हम मैनेज कर लेंगे। तो आप भट्ट साहब हमारी जो नई जनरेशन है ज़ी जनरेशन जिसको हम कहते हैं और अब तो अल्फ़ा, बीटा भी चल रही है जो जो बच्चे पैदा हो चुके हैं। तो इनके लिए कोई मैसेज के किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए इनके लिए मैसेज ये है कि ये साइंस भी पढ़ें, हुँ, ये कुरान खुद पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई किसी मदरसे में नहीं गया हुआ। जी, मैंने कोई दीनी तालीम हासिल नहीं की। मैं सिर्फ़ अपने सही, तजुर्बे बता सकता हूँ, मैंने कुरान पढ़ा, बार-बार पढ़ा, गौर किया ना। उर्दू में ठीक पढ़ता है। मैं तर्जुमे से जर्मन ज़ुबान में भी पढ़ा, उर्दू में भी पढ़ा। तो साइंस भी पढ़ी है, फ़लसफ़ा भी पढ़ा, देखा। तो जहाँ तक आपकी इस्तिताअत है, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, सब चीज़ें पढ़ें, गौर करें और एक मैं आपको असूल बता देता हूँ, वो असूल अगर आप समझ जाएँ या आपको शायद इल्म हो, तो वो हुँ, बहुत कारआमद होगा, मुझे बड़ा उसने फ़ायदा दिया। सूरह सफ़ की आयत नंबर 2 है, अल्लाह ताला फ़रमाता है, "ऐ मोमिनो, तुम क्यों वो कहते हो, जो जो नहीं करते कर नहीं?" हुँ, अब अल्लाह ताला ने क्या किया है? ये जो तख्लीक है अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला का काम है, उसकी तख्लीक हुँ, कायनात। तो उसने सही, कहा क्या है? वो कुरान है। तो कभी भी आप कुरान और उसकी तख्लीक को ऐसे ना समझें कि तज़ाद पैदा हो। मैंने ज़ात पैदा हमेशा हुँ, अपनी मज़हबी तालीम को और अपनी साइंस को जो मतलब कि मेरे तक पहुँची है, उनको मिला के समझा है। क्योंकि ये नहीं हो सही, सकता खुदा कहे तो कुछ और, करे कुछ और। हुँ, तो जितने वज़ा, भी मोअज़ात के वाक़यात आए हैं, मैं इनको मिला के समझता हूँ। क्योंकि खुदा खुद इस पे तनकीद कर रहा है कि तुम क्यों वो कहते हो जो करते नहीं। जो तो करते नहीं। हम क्या कहें कि खुदा ने वो कहा है जो वो करता नहीं खुद। बिल्कुल ठीक है। तो एक और बात जी, फिर हम आप बंद कर जी, दें। अच्छा एक बिस्मिल्लाह। इस असूल को क्योंकि ज़्यादातर अब साइंस की तरफ लोग जा रहे हैं, इल्हाद की तरफ भी इस को आप सामने रखेंगे ना इस नुक्ते को जो मैंने अभी बयान किया है, तो फिर इल्हाद की तरफ जाना आपका जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप कुरान सही, को भी समझ रहे होंगे साथ-साथ, साइंस को भी समझ रहे होंगे।
تو یہ ہے واحد حل کہ آپ الحاظ سے بچ سکیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں، میں اب پتہ نہیں، اب میں نے ایک نکتہ تھا میرے ذہن میں خاص، وہ میں بیان کرنا چاہتا، چلیں خیر ٹھیک ہے، اب چلیں ذہن سے رہ آگے گئے تھے۔ انشاءاللہ کر لیں گے ہاں جی۔ آگے کو پروگرام۔ تو عظیم بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، آپ نے جو میسج دیا یقیناً ہماری نئی نسل تک پہنچا ہوگا۔ ایک لائن کہہ کے پھر انشاءاللہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں کہ مدت میں بہار آئی ہے سو لوگ بھی خوش ہیں، میں خوش ہوں اگر شہر میں دو لوگ بھی خوش ہیں، اپنا تو یہ عالم ہے کہ ڈلتی ہی نہیں شام، اللہ کرے خوش رہیں جو لوگ بھی خوش ہیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔